قضائے عمری کا طریقہ: قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء فرض اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے جس پر بکثرت قضا نمازیں ہوں وہ آسانی کے لیے اگر یوں ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی آسانی تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کرے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یعنی جن پر بکثرت قضا نمازیں ہوں ان کو تیسری آسانی یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد میں التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے اب ہم آپ کو نماز کا طریقہ دکھا رہے ہیں۔ قضائے عمری وہ اسلامی بھائی جن کی زیادہ ہو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں تخفیف، ابھی ہم وتر نماز نہیں پڑھ رہے، عام نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز۔ یہ دن بھر کی قضا نمازوں کی تعداد 20 رکعتیں بنی، 2 فرض فجر، 4 ظہر یہ 6 ہوئے، 4 عصر یہ 10 ہوئے، اور اس کے بعد 3 مغرب یہ 13 ہوئے، اور 4 عشاء کے فرض یہ 17، اور 3 وتر ملا کر یہ 20 رکعتیں یومیہ قضا بنتی ہیں۔ اس میں اب 17 رکعتوں میں سے 2 تو فرض فجر کے ہو گئے، بعض تخفیف صرف اب ہم سمجھے ہم 2 رکعت فرض فجر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا تخفیف حاصل ہے؟ اس میں ہمیں 2 تخفیفیں، یعنی یوں تو دیکھا جائے 2 ورنہ 3 تخفیف یعنی آسانیاں جن پر بکثرت قضا نمازیں ہوں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ رکوع کی 3 تسبیحات کی جگہ 1 تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے کی 3 تسبیحات کی جگہ 1 تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد قعدہ میں یہ درود پاک اور درود ابراہیم اور دعا کی جگہ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد و آلہ یہاں تک درود پاک پڑھیں گے۔ اب ہم ان 3 تخفیف یہ اب سمجھے فجر کی قضا نماز، ہر قضا نماز کا یہ مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی یاد رکھیں، ہم اس اسلامی بھائی کا بیان کر رہے ہیں یا وہ اسلامی بہن جس پر بکثرت قضا نمازیں، بہت زیادہ قضا نمازیں، اب اس کو ان ساری قضا و نماز کو جلد از جلد پورا کرنا بھی ضروری ہے، تو اب شریعت مطہرہ نے اسے آسانیاں دی ہیں کہ نماز میں ایسی تخفیف یعنی نماز کو ایسا شارٹ کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ جلدی جلدی قضا نماز پڑھے۔ اب فجر کی قضا نماز تخفیف طریقے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر آپ کو نہیں سنائیں گے، باقی آپ کو تخفیفات دکھائی جائیں گی، سنائی جائیں گی۔ کالر مائک لگا ہوا ہے؟ کالر مائک آن کر دیجئے، تکبیر بھی کہیے آپ۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ دیکھیے یہ رکوع میں جائیں گے تو سبحان، لفظ سبحان کی سین کا ادا اس وقت کریں گے جب رکوع میں پہنچ جائیں گے، اور لفظ عظیم کی میم ختم کریں گے، اس کے بعد یہ قومے کی طرف آئیں گے۔ دوبارہ دیکھیے، اللہ اکبر،
سبحان ربی. زور سے بولے سبحان ربی العظیم تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ. یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ انہوں نے لفظ سبحان کا سین رکوع میں جانے کے بعد شروع کیا اور میم ختم کرنے کے بعد کھڑے ہوئے. اور یہ مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ مسئلہ صرف شارٹ نماز کا، تخفیف نماز کا ہی نہیں، بلکہ ہر نماز میں آپ الگ پڑھ رہے ہوں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تراویح میں پڑھ رہے ہوں، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے لفظ سبحان کی سین پورے رکوع میں داخل ہونے کے بعد شروع کریں گے اور لفظ عظیم کی میم ختم کرنے کے بعد آپ قومی کی طرف جائیں گے. اور یہی طریقہ کار سجدے کے لیے رہے گا. آئیے اس کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں اور شارٹ انداز دیکھتے ہیں. اللہ تکبیر دوبارہ پڑھیں، آپ کو تکبیر قومے سے شروع کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ پہلے ہم نے آپ کو چند پریکٹیکلز میں بتا دیا، چند عملی طریقوں میں یہ بات بیان کی گئی. خواہ آپ الگ نماز پڑھ رہے ہوں، خواہ آپ امام صاحب کے ساتھ ہوں، تکبیر انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں لفظ اللہ کا الف شروع کرتے ہوئے آپ کی حرکت شروع ہو اور اکبر کی را ختم کرتے ہوئے آپ کی حرکت ختم ہو. یہ بھی ہر نماز کا مسئلہ ہے، خواہ اسلامی بھائی ہو، خواہ اسلامی بہن ہو، خواہ آپ جماعت سے پڑھ رہے ہو، خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، تب بھی آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا. جی اللہ اکبر. یہ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، تخفیفی نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ اپنی تسبیح شروع کریں گے. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. سبحان، لفظ سبحان کا سین انہوں نے سجدے میں مکمل طور پر جانے کے بعد رکھا اور اس کے بعد اعلی کہنے کے مکمل کرنے کے بعد یہ جلسے کی طرف آئے. ایک تخفیف یہ حاصل ہے. اب سمجھیے، یہ بیٹھے رہیے، اب سمجھے کہ انہوں نے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت مکمل کر لی، اب یہ قعدہ کی طرف آ چکے ہیں، سلام پھیرنے کی طرف آ گئے ہیں، اتحیات کی طرف آ گئے ہیں. اب یہ تشہد پڑھ رہے ہیں اور یہ تشہد کی انگلی انہوں نے اٹھا دی ہے. اس کے بعد یہ کیا پڑھیں گے؟ یہ بلند آواز سے پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ فجر کی نماز پڑھی گئی. ایسے اسلامی بھائی، ایسی عاشقان رسول جن پر بکثرت قضا نمازیں ہوں، خواہ وہ اسلامی بھائی ہوں، خواہ وہ اسلامی بہنیں ہوں، آپ کے جو بھی معتکفین ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہو یا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے گھر میں جو بھی اسلامی بہنیں ہوں، آپ ان کو اس طرح بھی تخفیف کا طریقہ سکھا سکتے ہیں کہ اب اس میں جو چیز 2 رکعت والی نماز تھی، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، وتر کی بات نہیں ہو رہی. ابھی فرض نماز کے اندر انہوں نے قضا عمری کی تخفیف کا طریقہ یوں اختیار کیا کہ 3 کی جگہ 1 تسبیح پڑھی ہے، سجدے میں بھی، رکوع میں بھی. 4 سجدے انہوں نے جس کے اندر 3 تسبیحات پڑھنی تھی، انہوں نے 1 تسبیح پڑھی. 2 رکوع جس میں انہوں نے 3 تسبیح پڑھنی تھی، 1 بار تسبیح پڑھی. اور اس کے بعد قعدہ میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھے، اب یہ فجر کی بعد جو 2 رکعت ہوئی، یہ قعدہ اخیرہ ہی ہوا. اب اس قعدہ کے اندر انہوں نے درود پاک شارٹ کر پڑھا اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لی. یہ مسئلہ فرض نمازوں کا چل رہا ہے. وتر میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ آخر میں بیان کیا جائے گا. آئیے 4 رکعت والی نماز کی طرف چلتے ہیں. اب یہ ظہر پڑھ چکے ہیں، اب فجر کی قضا تو یہ انہوں نے آپ کو تخفیف دکھا دی. اب یہ سمجھیے یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب یا عشاء، یعنی 2 سے 2+ نماز پڑھی جا رہی ہے. فرض نماز ہے اور 2+ ہے. صرف فرض نماز فجر کی ایسی ہوتی ہے جو غیر مسافر کے لیے جس کو 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ مقیم کی کوئی بھی فرض نماز 2 رکعتی نہیں ہوتی. تو فجر کا طریقہ آپ کو بیان کر دیا. اب ظہر کے طریقے میں عصر کی طریقہ، ظہر عصر عشاء ایک ہی طریقہ ہوا. ظہر کا طریقہ ہو یا مغرب کا طریقہ، 3 رکعت کی نماز کا طریقہ ہو یا 4 رکعت والی نماز کا طریقہ، اس میں کچھ باتیں مشترک رہیں گی. کیا باتیں مشترک رہیں گی؟ ہو سکتا ہے آپ لکھ رہے ہوں یا ہو سکتا ہے آپ کو یادداشت کی عادت ہو. تو ہے لکھنے والا جو لکھ رہا ہو؟
مطلب فی 500 میں ایک کی اوسط نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک. تو بہرحال وہ اس نماز کے اندر بھی یہ 3 تسبیح رکوع کی جگہ 1 تسبیح پڑھیں گے, سجدے کی 3 تسبیح کی جگہ 1 تسبیح پڑھیں گے. 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اب یہ تیسری کی رکعت کی قراءت کی طرف آئے تو اب تیسری اور چوتھی رکعت یہ مسئلہ صرف فرض نماز کا ہے, اس میں یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. آپ دوسری میں بیٹھیے. اب یہ سمجھیے یہ قاعدہ اولا, ہر 2 رکعت کے بعد جو نماز, جو 2 رکعت سے زائد رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے, پہلی مرتبہ بیٹھنا کہا جاتا ہے. یہ 2 رکعت کی نماز کے بعد قاعدہ اولا میں بیٹھ چکے ہیں, اب یہ تیسری رکعت کی طرف آ رہے ہیں. اب یہاں پر ان کو یہ تخفیف حاصل ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر یہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. آپ کی آواز ہمیں نہیں آئی, آپ نے اپنے کان کو نہیں سنانی, آپ نے پورے عالم کے کان کو سنانی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو سنانی ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین کو سنانی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہی کام یہ تیسری رکعت میں کریں گے اور یہی عمل یہ چوتھی رکعت میں کریں گے. اب مغرب کی اگر انہوں نے 3 رکعتیں پڑھی تو اب چوتھی رکعت تو ہے ہی نہیں, یہی تخفیف صرف مغرب کی تیسری رکعت کے اندر ایڈ ہو جائے گی. ظہر میں, عصر میں, عشاء میں چوتھی رکعت کے اندر ایڈ ہو جائے گی اور اضافہ ہو جائے گا, یعنی چوتھی رکعت کے اندر بھی یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر نماز مکمل کریں گے. یہ آپ کی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے 17 رکعتی فرض کی تخفیف کا بیان مکمل ہو گیا. آئیے اب ہم وتر نماز کی طرف چلتے ہیں. وتر نماز کے اندر بھی پہلی فجر والی 2 رکعتوں کی تخفیف ان کو حاصل ہے. یا کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. تخفیف کمی, تخفیف مینز وہ رعایت. اب رعایت بھی سمجھ میں نہیں آتی, کمی کرنا, کمی. اب پیچھے آپ نے پنکھا چلایا ہوا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, اتنا بڑا پنکھا ہے جی. اب آپ یہاں آ جائیں اس طرف, آپ قبلہ رخ کھڑے ہو. یہ اب پڑھیں وتر نماز. فجر کی آپ نے 2 رکعتوں کے اندر کیا سنا تھا, یہ رکوع میں جائیں گے تو کتنی تسبیح پڑھیں گے, کتنی تسبیح پڑھیں گے, سجدے میں جائیں گے کتنی تسبیح پڑھیں گے, 1. اور اس کے بعد جب فرض کی تیسری رکعت میں آئے تھے, یہ فرض خواہ 3 رکعتی فرض ہو خواہ 4 رکعتی فرض ہو, فرض کی جب یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا. مدنی چینل کے ناظرین اب دہرائیں, اب آپ خاموش رہے. کیا پڑھا تھا, 3 مرتبہ سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین نہیں ہیں, حاضرین ہیں. تو 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تھا, مگر وتر میں ایسا نہیں ہوگا. وتر میں ان کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے, دوسری سورت بھی پڑھنی ہے, پھر ان کو تکبیر قنوت بھی کہنی ہے اور دعائے قنوت کی طرف جانا ہے, مگر وہاں پر کچھ اور تخفیف ہے وہ بیان کی جائے گی. جی سورہ فاتحہ آپ نے, اب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے, اس کے بعد آپ دوسری سورت پڑھ چکے. یہ وتر کی تیسری رکعت ہے. فرائض اور وتر کے اندر فرق ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی, بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. اور اب آپ وتر کی طرف آئے, اگرچہ آپ کے اوپر کثیر نمازیں قضا ہوں, اگرچہ بہت ساری 50 سال کی بھی قضا ہوں, مگر وتر کے اندر آپ کو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورت بھی پڑھنی ہے. اب آپ جب یہ پڑھ چکے, اب آپ آئیں گے تکبیر قنوت کی طرف. تکبیر قنوت, یہ جو تیسری رکعت کے اندر آپ تکبیر اس طرح پڑھا کریں کہ پورے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ گونج جائے آپ کی تکبیر سے. اذان جیسے دیتے نا آپ,
تیسری اور چوتھی میں مطلقاً قرات فرض نہیں. تیسری اور چوتھی میں مطلقاً قرات فرض نہیں. تیسری چوتھی میں مطلقاً قرات فرض ہے، فرض نہیں ہے. ہاں تو یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلق ہے تو پھر یہ مطلق کہاں ہوتا ہے، ایک آیت پھر کون سی ساری مقدار، یہ سب چلا جائے گا. یہ تو فاتحہ کے بعد سبحان اللہ کہا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد میں نے سبحان اللہ کہا ہے. تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور سورت بھی نہیں پڑھنی، 3 بار سبحان اللہ کہنا ہے. میں نے یہی بولا آپ کو جی. اچھا دوسری چیز، اب آپ آ جائیے دعائے قنوت کی طرف. اب دعائے قنوت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکے اور دوسری سورت بھی پڑھ چکے، دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اب آپ آئیں گے دعائے قنوت کی طرف، تکبیر قنوت. جو اب آپ وتر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، سورت ختم ہونے کے بعد ہر نماز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھ چکے، پھر آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. مگر قنوت کے اندر، وتر کے اندر ہماری تبدیلی تھوڑی سی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ تیسری رکعت میں جب ہم سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہتے ہیں. اس تکبیر کو تکبیر قنوت کہا جاتا ہے، جو کہ واجب ہے. اب تکبیر قنوت کہنے کے بعد دعائے قنوت کہی جائے گی. اب دعائے قنوت تفصیل ہے، لمبی ہے. یہاں آپ کو تخفیف ہے کہ آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہیں. آئیے اس کا طریقہ دیکھیں. اللہ اکبر. جی یہ نماز شروع نہیں کر رہے، یہ اس وقت تکبیر قنوت کہہ رہے ہیں. یہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد دوسری سورت پڑھ چکے ہیں. اب انہوں نے تکبیر کہی ہے اور یہ تکبیر قنوت ہے. اب یہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں. اللہم اغفر لی. جی جن پر قضا نمازیں بکثرت ہیں، اب وہ اسلامی بھائی، وہ عاشقان رسول، خواہ وہ اسلامی بھائی ہوں خواہ وہ اسلامی بہنیں ہوں، یہ اس انداز سے دعائے قنوت کے لیے کی جگہ اللہم اغفر لی 1 یا 3 بار کہیں گے. اللہ اکبر. اب یہ رکوع میں چلے گئے. وتر کے اندر جو فرق تھا اور وتر کے اندر جو تخفیف تھی وہ آپ نے ملاحظہ کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.